تو میرا پہلا سوال تو ہم کیسے پہنچ گئے اس حالت میں، ہم لوگ کیسے پہنچے ہیں کہ قبلہ اول ہمارا جو ہے وہ محصور ہے، اس پہ یہودین نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو مسجد سے نکالا، ان کو مارا، قتل کیا، اور ہم بے بس لاچار کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو سوال ہے نا وہ اصل میں تو جڑ ہے نا. جو پوائنٹ آف دس سیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا. پوائنٹ آف دس سیشن یہ ہے، کوئی کسی شک میں نہ رہے کہ ہم نے ابھی کیا کرنا ہے. وی آر گونا کم ٹو دیٹ انشاءاللہ. اسپیشلی اس وقت جس لیول کی جو آگ جل رہی ہے ہر مسلمان کے اندر، اور نہ صرف مسلمان، آئی سوئر ٹو یو غیر مسلموں کے دل میں بھی جل رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر میں آتا ہوں ابھی. بٹ یو رائٹ، لیٹس جسٹ ایڈریس دا کاز آف دا ایشو، لیٹس جسٹ بی ریشنل اباؤٹ دس. خالی ٹویٹ کرنا یا نعرے لگانا یا پروٹیسٹ کر دینا، ریلیاں نکالنا، دس از ایگزیکٹلی واٹ دے وانٹ. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی وڈ ہیو وانٹڈ اگر ہم بھی کسی جگہ کو کانکر کر رہے ہوتے. سو اصل میں مسئلہ جو ہے نا اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. اصل میں جس وجہ سے میں شروع دن سے یہ بول رہا ہوں، ہم نے جس وجہ سے یہ مشن بھی شروع کیا تھا، وہ یہی تھا کہ جو بیسکس آف فلسفی ہے نا اسلام کی، بیسکس آف فلسفی اسلام کی، وہ بچوں کو جب تک نہیں بتائی جائے گی تب تک یہ والا معاملہ 40 سال کیا 70 سال کیا 700 سال تک ایسے چلتا رہے گا. میں آتا ہوں ابھی نبی علیہ السلام کی ان پروفیسیز کی طرف جو کہ آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو بہانا ملا ہوا کہ ہمیں تو کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہودیوں کو غلبہ آئے گا اور اس کے بعد مسلمان جو ہے نا وہ نیچے اپنی پستی دیکھیں گے. یو رائٹ، ظاہر پروفیسی تو ہے، مگر پروفیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پستی کا انتظار کریں. ہمیں نہیں پتا کہ امام مہدی نے کب آنا ہے، ہمیں نہیں پتا پروفیسی کب کی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بہانے کے طور پہ نہیں ہمیں بتایا تھا مسلمانوں کو کہ سست ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ چونکہ میں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں اس لیے تم نے اس کو اپنے سر پہ ایسے سوار نہیں کرنا کہ ہاں جی ہم پستی پہلے خود لے کے آئیں گے اس کے بعد تمہارا عروج آئے گا واپس. سو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم امام مہدی کا انتظار نہ کریں. ہم یہ سوچیں کہ ہمارے زمانے میں نہیں آنا امام مہدی نے، وہ آگے کے کسی ہزاروں سال بعد یا سینکڑوں سال بعد آنا ہے. ہمارے اوپر جو فرائض کا اطلاق ہوتا ہے ہمارے سے سوال اس کا ہوگا. کسی ایک بھی مسلمان سے یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا نہ آخرت میں کہ تم نے امام مہدی کا انتظار کیوں نہیں کیا، بلکہ یہی پوچھا جائے گا کہ تم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بارہا اس موقع کو، اسی طرح کے موقع کو جو اس وقت غزہ میں چل رہا ہے، بارہا اس کے اوپر اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کے تھرو بھی یہ ہمیں چابی دی کہ کس طریقے سے جب ایسا موقع آئے تو مسلمان کیا کرنا چاہیے، ایک انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، دونوں طور پہ دونوں جو ہے نا معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں. اب میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کلاسیکل مولوی لیکچر بن جائے. میں آپ کو تھوڑی سی اس کے اندر جو آپ کا کوشچن ہے نا اس کے تھرو ڈیٹیل بتا دوں کہ آپ نے ایک کانشیس مسلمان نے اس وقت دیکھنا کیسے. اور کانشیس مسلمان ہمیشہ ایمپتائز کرتا ہے. ہی نوز اینڈ ہی از ٹرینڈ کہ کس طریقے سے دوسری سائڈ کا موقف جو ہے وہ سمجھا جائے. ہم جذبات میں آ کے اپنے دماغ کو معوف نہیں کر سکتے. ہمیں یہ حکمت کے تھرو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے، اور یہ پرسمپشن توڑ دی جائے کہ جی ابھی امام مہدی نے آ جانا ہے. امام مہدی اگر نہ آئے تو ہم تو گئے، کیونکہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا پھر. سو یہ بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ وائی از دس ہیپننگ. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں اسپیشلی اس بندے کو مثال دے دوں کیونکہ کل مجھے ایک سینیٹر کی کال آئی. میں نے عمران خان صاحب کے لیے ٹویٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ جس دن آپ پرائم منسٹر بنیں گے نا تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے کام کرتے ہیں، آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں. اینڈ آئی ٹولڈ ہم، اور میں ابھی اسی پروگرام میں بھی ان کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ سن رہے ہیں اور اس وقت بھی اس طرح کے اور بھی بڑے لوگ سن رہے ہیں کہ اگر مجھ جیسا کوئی بندہ بن گیا نا تو مجھے نہیں پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کام کیسے کرتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بچے کو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ایون فلسطین میں بھی، ایون ہر جگہ کے اوپر بچپن سے اسلام سکھایا نہیں جاتا. اور اگر اس کو اسلام سکھانے کے لیے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں تو اس کو پھر باقی کے معاملات بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں کہ اس کو ایک ہی لائن کے اوپر ایک انہیریٹڈ سنڈروم ٹرانسفر کیا جائے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت علماء کرام کا حال، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ریلی نکالیں. اعوذ باللہ، یہ اسلام کے قرآن کے ہاتھ میں پکڑنے والے لوگوں کا یہ حال ہو گیا. سو آپ جب بھی ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ 50 ملک ہیں
1.5 ارب مسلمان ہیں, وہ کر کیوں نہیں کچھ رہے؟ وہ کیوں اس لیے کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے پہلے 12 سال کے اندر ان کو سیرہ نہیں سکھائی تھی, ان کو قرآن پاک کی سینس نہیں دی تھی. That's the actual reason. ابھی آپ کسی راہیل شریف کو پکڑیں یا نواز شریف کو پکڑیں, کسی عمران خان کو پکڑیں یا کسی بھی ایک مفتی کو بھی پکڑ لیں اور اس سے پوچھیں کہ اس موقع کے اوپر ورلڈ ویو کیا آپ کا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو بیسک ہی نہیں کلیئر ہوئی تھی. وہ ہمیشہ ایک ری ایکٹیو سائیکالوجی کے اندر ہی تھے. ابھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی سینس جو ہے نا وہ کریٹ کر دوں, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اگر یہ والا معاملہ یہودیوں کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا, ذرا سوچیں تو صحیح نا وہ کیسے سوچتے ہیں. اگر مکہ کے اوپر یہ معاملہ ہوتا اور کوئی قوم مکہ کو پکڑ کے مدینہ کو پکڑ کے قابض ہوئی بھی ہوتی اور جو بھی سیاسی قوت ہوتی اس کے پاس ہوتی, اور تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ ذرا سوچیں, ہم بھی وہی کر رہے ہوتے کہ جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں. ان کا تو مکہ ہی پکڑا ہے نا ہم نے. ذرا سا سینس لگا کے دیکھیں کہ اصل میں ڈھونڈنا کدھر ہے, اس کا مسئلہ ڈھونڈنا کہاں پہ ہے. ویری از دا ایکچوئل پرابلم. The problem lies in the deadlock between two books, and that's the biggest problem that no one is realizing. کہ جو 2 کتابیں ہیں نا, توریت اور قرآن, یہ ایک جگہ پہ آگے کولائڈ کر رہی ہیں. جب تک آپ کو ان دونوں کتابوں کی سینس نہیں کلیئر ہوگی تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پولیٹیشینز اور ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں نا, جتنے بھی اس وقت ہیں, نہ ان کو توریت کا الف پتہ ہے نہ انہوں نے کبھی قرآن کو دیکھا. And that's why the bigger problem actually is convoluted. آپس میں جو ہے نا وہ ایک گنجل پڑ جاتا ہے کہ عوام کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے, اوپر سے ڈیموکریسی کچھ اور کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے, اور پولیٹیشینس کی کوئی اور ڈیمانڈ ہے. فرد اور جماعت کا آپس میں اتنا بڑا ڈسکنیکٹ اس طرح کے انڈیکیٹرز کے علاوہ کبھی نظر نہیں آ سکتا. You need to understand how the Jew thinks and why the Jew thinks the way he thinks. We also would have thought کہ ہم بھی وہی کریں کہ جو بن پڑے وہ کر لو اگر مکہ کسی نے حراست میں لے لیا ہو. بلکہ 1-2 دفعہ واقعہ ہوا ہے, مکے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے بھی وہی کیا جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں. ان کے مکے کو ہم نے پکڑ لیا اور ان کے کعبے کو, اور ہم نے پھر جو ہے وہ وہی کریں جو ہم نے کرنا تھا. اب دا ریئل تھنگ از کہ جس نے تالمود پڑھی ہوئی ہے, جس نے تورا پڑھی ہوئی ہے, اور میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کس وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ جوش کیلنڈر کے اوپر ڈیٹس خالی پڑھ لینا, خالی ڈیٹس کہ یوم کپور کے دن پہ انہوں نے کیوں بھنگڑے ڈال رہے تھے وہ اور آگ لگا رہے تھے, اور اسی اگلے دن شام کو انہوں نے حماس نے راکٹ فائر کر دیے. یو تھنک اٹس اے کوئنسیڈنس کہ حماس نے راکٹ فائر کیے اس دن جس دن ان کا یوم کپور چل رہا تھا, جس دن ان کا پیس اوور ہوتا ہے اس دن پھر دوبارہ سے حماس فائرنگ کر دیتا اور پھر دوبارہ سے بچے قتل ہو جاتے. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا کیونکہ ان کا پیس اوور کر دیا تھا. یہ اپنی سارے کے سارے معاملات اپنی کتاب کے مطابق کرتے ہوتے ہیں. وی تھنک کہ جس طریقے سے ہم غیر مسلم نما غیر مسلم ہے نا, اسی طریقے سے یہ یہودی نما غیر یہودی ہے. نہیں, یہ پورے کے پورے یہودی. یہ قرآن پاک میں جو یہود کی ڈیفینیشن دی گئی ہے نا, یہ پوری کے پوری وہی والی یہودی. مگر قرآن پاک میں جو مسلمانوں کی ڈیفینیشن دی گئی, ہم وہ مسلمان نہیں ہیں اصل میں, اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ قرآن کے یہودی ہیں, ہم قرآن کے مسلمان نہیں ہیں. دس از دا بیس لائن کاز آف دا ایکچوئل ایشو. 2 جگہوں کے اوپر قرآن پاک اور توریت کی نا آپس میں جو ہے نا ڈیڈ لاک پڑتا ہے. اور وہ کیا ہے, ایک سمپل کہ جب اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے کہ حشر کا آرڈر کر دو, نبی اسلام کے دور میں پہلا حشر ہوا ہے اور عمر بن خطاب کے دور میں دوسرا حشر. حشر کا مطلب ہے ڈائسپورا. دا فرسٹ ڈائسپورا آف دا جیوز واز کازڈ بائی نبی اسلام. اینڈ کین یو بلیو کہ وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ میرے انسٹاگرام کے اوپر اس وقت جائیں, جو میں نے ویڈیو لگائی ہوئی میرے انسٹاگرام پہ ساحل الدین کے نام سے, آپ کو وہ ویڈیو دیکھیں. ایگزیکٹ سیم کیس ہوا تھا, بلکہ اس کا 1% کیا تھا یہودیوں نے اس وقت مسلمان لڑکی کے ساتھ. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اپنے سڑک کے اوپر, فٹ پاتھ کے اوپر, اس کا ابایا جو ہے نا وہ کپڑا جو ہے نا وہ نیچے سرک رہا تھا. تو پیچھے سے ایک یہودی اپنی دکان سے باہر آیا اور اس نے مذاق کرتے ہوئے اس لڑکی کے ابایا کو زمین پہ کیل سے ٹھوک دیا. جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی تو اس کا ابایا اتر گیا اور انہوں نے وہاں پہ کہکے لگائے اور مذاق اڑایا اس کا. جب یہ خبر نبی علیہ السلام تک آئی, یہ بنو نذیر کا واقعہ ہے. بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا. اٹ واز اباؤٹ 60-70 odd kilometers miles away from Medina at that time. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلی نکالی, کوئی پروٹیسٹ کیا, کوئی ڈپلومیٹک ٹائز کیے, یا ان کی ایمبیسڈر کو باہر نکال دیا, یا یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے, میرے مدینہ میں نہ رہنا. کین یو امیجن کہ
ہم کس سطح کے اوپر جا کے سوچنا شروع ہو گئے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام کیا, اور یہ خود سیرہ میں پڑھیں کہ اس ایک بچی کے حجاب اترنے کے اوپر, خالی حجاب اترنے کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس کے اوپر. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیولری آرڈر کی اور پوری فوج بنو نذیر کے دروازے پہ پہنچ گئی. اور جب پوری فوج پہنچی تو بنو نذیر اپنے قلعے کے اندر جو ہے نا وہ چھپ گئے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ چونکہ چھپ گئے تھے, ان کا قلعہ کیسل واز ویری بگ, مسلمس کو ناٹ انٹر دا کیسل, تو یہ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر انتظار کرتے رہے. اتنا انتظار کیا انہوں نے کہ یہ کبھی تو باہر آئیں گے نا, کبھی تو ان کا کھانا ختم ہوگا. But these Jews were not coming out. So the first time and the last time Prophet sallallahu alaihi wasallam did, جو کہ مسلمانوں کو منع ہے نا کہ پودے اور درخت اور فصلیں نہیں جلانی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ ان کی فصلیں جلا دو باہر سے. وہ تو کیسل کے باہر تھی. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلیں جلائیں تب یہودیوں کو لالے پڑ گئے کہ اب تو ہم بھوکے مر جائیں گے. That's when they came out. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب you cannot enter this certain diameter. اور بنو نذیر پھر خیبر کی طرف ٹریول کر گیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ بچے گا نہیں. No man should be remaining in this land. So اور بھی بڑی تفصیل ہے, میں اب اس کو بنو نذیر کے اس غزوے پہ تو نہیں جا رہا. So بنو نذیر کو پھر ڈائسپورا ہوا, وہاں سے نکالا گیا اور خیبر میں, اور بعد میں خیبر کے ساتھ لڑائی ہوئی, ہم سب کو پتا ہے. پھر وہ پورا کا پورا the big battle of the Muslims, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. What I'm trying to tell you is very simple. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کسی بھی موقع کے اوپر, جب بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جہاں پہ کوئی ایک انسان, میں مسلمان نہیں بول رہا ہوں, کوئی ایک انسان آواز لگائے گا, اسلام کا بیسک فلسفہ ہے, کوئی بھی انسان آواز لگائے گا, جو حلف الفضول کی اوپر سے ہمیں پوری کی پوری ڈسکرپشن ملتی ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو تمام مسلمان, ایک غیر مسلم انسان کے پیچھے بھی تمام مسلمان اس کو بچانے کے لیے جائیں گے. مسلمان کی تو ایک ویلیو ہی کوئی اور ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہو گیا. پھر معتصم باللہ نے ایگزیکٹ یہ والا جو سنت پوری نبھائی, جب روم میں ایک لڑکی کے ساتھ بالکل ایسے ہوا, روم میں ایک لڑکی کو تھپڑ مار دیا ایک بندے نے, مسلمان لڑکی کو, اور معتصم باللہ پوری کی پوری فوج لے کے پہنچ گیا ادھر خود ہمسیلف, اور اس نے کہا کہ اگر میں لڑائی کرنے آیا ہوتا نا تو تمہارے تو پرخچے میں نے اڑا دیے پہلے سے ہی, مجھے وہ اس لڑکی کا بدلہ چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اس لڑکی کو دیکھیں, اس لڑکی کی ویڈیو جو میں نے انسٹا پہ لگائی ہے ابھی, جو اس کو بچی کو انہوں نے مارنا شروع کیا ہے فوجیوں نے ان کو, ایگزیکٹ سیم سینیریو میرے ذہن میں آتا ہے کہ بنو نذیر کے ساتھ یہ ہوا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا. اب ان کی کتاب وہی ہے جو اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں تھی, ابھی بھی وہی کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ ایدر وی آر گوئنگ ٹو بی اے لیفٹ ریڈیکل ریشنل مسلمان ٹائپ مخلوق کہ جو کہتی ہے کہ نہیں وہ تھوڑا سا ون کھیل لو, ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگ جائیں گی, پاکستان میں 25 کروڑ بندوں کو بھوکے مار دو گے اگر تم نے اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی. یہ اتنی کچھ نان سینسیکل گفتگو ہے کہ جس کے اوپر اطلاق آپ اپنے گھر پہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے 4 بچے ہیں, ان کے الگ الگ گھروں میں رہ رہے ہیں, ایک بچہ جو ہے اس کو کسی نے آگے پکڑ لیا اور وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یار اگر میں نے اس کا بدلہ لیا تو وہ باقی کے ڈاکو میرے باقی کے بچوں کو بھی مار دیں گے, تو میں اپنا بچہ مرنے دوں. This is literally the justification of all big heads of states which they give کہ نہیں ہمیں اپنی پڑی ہوئی اس وقت. یہی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے کیا تھا جب برمیز مسلمز اپنے ریفیوجیز چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لے کے اپنے بچے لے کے عورتیں لے کے آ رہے تھے, تو اس عورت نے فائرنگ کروا دی تھی ان کے اوپر کہ یہ بنگلہ دیش کے اوپر بوجھ بن جائیں گے. یہ اس فلسفے کا جو تھرڈ فلسفی آ گئی ہوئی ہے نا, نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے نہ اس کا توریت سے تعلق ہے. ابھی میں آپ کو توریت کا فلسفہ بتا دوں of why the Jews do whatever they do, so that you can understand how to look at it. توریت کے اندر ایک بیسک انسٹرومنٹ ہے, کہ جیو اینڈ جینٹائل برابر نہیں. اتنا بیسک انسٹرومنٹ ہے یہ کہ سود بھی یہودی جو ہے نا, سود کا جو کاروبار کرتے ہیں, وہ یہودی دوسرے یہودی سے سود بھی نہیں لے سکتا. اتنی بڑی ویلیو ہے اہل یہود کے اندر, توریت کے اندر, جو بھی انہوں نے فیبریکیشن کر دی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے. سو جب جینٹائل کا کانسیپٹ آتا ہے تو جینٹائل کی قربانی دینا 2 جگہوں کے اوپر ضروری ہے, اور ورنہ کوئی بھی غلطی سے بندہ مار دیا یا کوئی مجبوراً ایک بندہ مار دیا آپ نے جو کہ یہودی نہیں تھا, تو اس پہ یہودی کو گناہ نہیں ہے. یہ آپ تلمود پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی واحد قسم کی باتیں انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ جب چلتے پھرتے بندہ مار دو کوئی ٹینشن نہیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ جینٹائل ہے. جینٹائل اینڈ جوز کے اندر زمین آسمان کا فرق کرتی ہے توریت.
اس لیے کسی بھی یہودی سے آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس کی سینس آف ایمپتھی وہ ہی از ٹرینڈ اینڈ از برین واشڈ از کنڈیشنڈ کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھنا. آپ ایک مسلمان کبھی بھی دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ بتا دیا, کسی ایک انسان کی جان بچائی تو پوری دنیا پوری انسانیت کی جان بچا دی. اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچا لی. سو understand the difference of the philosophy and understand their philosophy first. میں زیادہ تورا میں نہیں جا رہا کیونکہ میں آپ ورسز کوٹ کرنا شروع کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان لوگوں کو دیکھنا کیسے ہے, ان لوگوں نے اگلی حرکتیں کیسے کرنی ہے. تو ریات کے اندر لکھا ہوا ہے, ورڈ ٹو ورڈ تو ریات فالو کر رہی ہیں, اپنے کیلنڈر کے علاوہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. جب پی ایل او اور اسرائیل کا ڈیڈ لاک چل رہا تھا, جب ہم نے ایک چھوٹا سا ٹٹو رکھا ہوا تھا اپنا یاسر عرفات کے نام کا, جس کی وجہ سے سارے کے سارے بکھیرے جو ہے نا اصل گنجل پڑا تھا, اس کے مقابلے میں انہوں نے حماس خود کریٹ کروائی ہوئی تھی اسرائیل نے. انڈرسٹینڈ پوری کی پوری پکچر کو دیکھنا کیسے. اب جب موقع آتا ہے ان کے کیلنڈر ڈیٹ آتی ہے, حماس بھی راکٹ فائر کر دیتا. اب میں آپ کو بڑی احتیاط سے الفاظ یوز کر رہا ہوں, میں کوئی جذباتی لیکچر نہیں دے رہا ہوں. انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ دا بگ پکچر سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دیر آر 3 different forces. 3 different forces کے اندر ایک عام انڈیویجول مسلمان اپنے جذبے کو کہیں سے چینل نہیں کر سک رہا کہ میں کیا کروں. This is why we need to understand the cause of those 3 different forces. ایک جوز کی فورس ہے, وہ توریت کی بیس کے اوپر چل رہی ہے, شروع سے لے کے تھیودور ہرٹزل سے لے کے ابھی بینجامن نتنیاہو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فلسفے کے اوپر پورے ہونا تو کیسے اس طریقے کے ڈیڈ لاک کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ جو گولڈا میئر تھی نا, ان کی پرائم منسٹر, جب یہ 68 میں یا 69 میں جب یہ حملہ ہو رہا تھا, پہلا حملہ جب عرب اسرائیل وار ہونی تھی, کہتی ہے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کیونکہ صبح ہم نے پہلا راکٹ فائر کرنا تھا ویسٹ بینک میں, اور پورا اسرائیل تھر تھر کانپ رہا تھا کہ ہم پہلی دفعہ ہم وی آر گوئنگ ٹو ڈرا دا فرسٹ بلڈ, تو ہم صبح کچا کھا جائیں گے ہمیں روا کے جیسی خبر ملے گی. صبح جب اٹھے ہیں تو اسرائیل ایک دوسرے سے اسرائیلی یہودی پوچھتے تھے کہ کچھ ہوا ہے, خبر پتہ کرو کچھ ہوا ہے, تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا. مسلمانوں کے کان پہ یوں نہیں رنگی, ہم نے فلسطین کو مارنا شروع کر دیا. نو ون ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. کہتی ہم اتنے حیران تھے کہ مسلمان, ہم جوز, کہتی ہم جوز اتنے حیران تھے کہ یہ انسان بھی نہیں رہے, مسلمان تو چھوڑو, ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے بندے مارنے شروع کر دی. سائیکالوجی دیکھیں کہ ان کی سائیکالوجی میں یہ کامن سینس کی بات تھی کہ ہمارا کوئی بندہ مارے گا تو اگلا بندہ آ کے ہمیں مار دے گا, مگر نہیں, وہ ان کی اس سائیکالوجی اور کامن سینس کو بھی ہم نے پورا نہیں کیا. کہ جب وہ گولڈا میئر نے کہا نا کہ ہم لوگ شاک میں تھے کہ کوئی ایک بندے نے, ایک ملک نے بھی ریاکشن نہیں دیا, سب کے سب اپنی اپنی پڑی ہے سب کو. اور یہی ایک یہ 68 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اب 2021 میں یہ واقعہ کر دیا. سوچیں ذرا, 68 میں بھی جب پہلا بام کیا تھا وہ بھی یوم کپور تھا. ہر اپنی کیلنڈر ڈیٹ کے اوپر ان کی 4 قربانیوں کی ڈیٹ ہے خالی. اس طرح ہماری بڑی عید ہوتی ہے نا, اس طرح ان کی 4 قربانیوں کی ڈیٹ ہوتی ہے. یہ these people have to go through these sort of events. Now the problem is, should we let it happen just because یہودیوں کی کتاب ہے, ان کی کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے تو ہم ہونے دیں ان کا؟ بالکل بھی نہیں. میں نے آپ سے پچھلے شروع میں کہا کہ ہم امام مہدی کا ویٹ کرتے رہیں گے تو ہمارا راستہ صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے. دیر از نو وے کہ ایک مسلمان کو یہ بہانہ مل جائے کہ کوئی اور آ کے بچائے گا. میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر ہمارے گورنمنٹس کی جو اسٹیٹس مین اس وقت سارے 50-57 جتنے بھی مسلمان نامی شخصیات اور مخلوقات اس وقت مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ, اگر ان کی پرورش میں سیرہ بچپن سے ڈالی گئی ہوتی تو خدا کی قسم کوئی اور نتیجے ہوتے. سینس ہی کوئی اور, جب ریشنیلی کہیں اور سے آتا ہے. یہودیوں کی بچپن سے ان کی کتاب ڈالی جاتی ہے, ہمارے مسلمانوں کے بچپن سے کتاب نکالی جاتی ہے کہ یار اس کو مولوی نہ بننے دینا, یہ مولوی بن جائے گا, اور پھر عجیب و غریب قسم کی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں. سوچیں ذرا, ہمارا اپنا ملک کا پرائم منسٹر اس وقت کعبے میں جا رہا ہے جس وقت یہودی مسجد اقصی میں انٹر ہو رہے ہیں, ایگزیکٹ سیم ٹائمنگ کے اوپر. ایک ہی رات میں دونوں نے عمرہ کیا, انہوں نے اپنے کعبے میں انٹری کر لی, ہم نے اپنے کعبے میں انٹری کر لی, اور ہم باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارا اللہ تعالیٰ نے, دیکھو اللہ نے بلایا مجھے. یہ جسٹیفیکیشن دیکھیں ہماری, یہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھ رہا ہے کہ میں کعبے میں جا کے مجھے اللہ نے بلایا ہوا ہے, تو ان کو کس نے بلایا پھر مسجد اقصی کے اندر؟ تو سوچیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ نے بلایا ہوا ہے, یہودی بھی تو اللہ کو ہی مانتے ہیں, وہ بھی ہمیں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ادھر آؤ. Understand the biggest problem, I swear to you, the cause of the problem is Ammi or Abu, mother and father. There is no other
بیکاز میں جتنے بھی اس وقت پولیٹیشین سے بات کر رہا ہوں نا، 2 سے میری کل جھڑپ ہوئی ہے، بحثیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. وہ سمجھتے ہیں مجھے سائنس بہت زیادہ آتی ہے تو مجھے اسلام میں کچھ نہیں پتا ہوگا. یہ مجھے نا وہ ایک ہائیبرڈ ورژن سمجھتے ہیں کہ آپ تو ایک ریشنل بات کرنے والے بندے ہیں، آپ ایک انالیسس کرنے والا کا ورلڈ ویو کلیئر ہے. سٹنگ سینیٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ جس دن آئیں گے نا آپ کو الگ پتا جائے گا کہ اسلام گھر پہ چھوڑ کے آتے ہوتے ہیں ہم، ورنہ دنیا نہیں چلے گی. ان کو ڈر لگتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے نا، مسئلہ 57 کے 57 ایسے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے نا غزہ میں، وہ خدا کی قسم وہ اسرائیل نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ جارڈن اور ایجپٹ ہے. انہوں نے وہ تیل ڈال کے آگ لگائی ہوئی ان خندقوں کو جو کہ شروع میں انہوں نے عرب اسرائیل وار میں جو انہوں نے ٹرنچز کھودی تھی ایجپٹ کی. ایجپٹ از دا فرسٹ کنٹری دیٹ اسٹارٹڈ سیلنگ دا ٹنلز، اور والنٹیئر ایفرٹ اس کا کہ ہم پیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ راستے بند کر دیں غزہ جانے کے. دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت غزہ ہے. جتنے بھی بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہم نے فلسطین جانا ہے، تو بھائی اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ فلسطین تو جا نہیں سکتے، کیونکہ فلسطین میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے. جو اکیلا ایئرپورٹ جو قریب لگتا ہے ویسٹ بینک کے، وہ اسرائیل میں انٹر ہو نہیں سکتے. آپ کے پاسپورٹ میں کون سے اسرائیل جانے دے گا آپ کو؟ آپ کے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. اس طرح کی 2 نمبری ہمارے ساتھ کہ مانتے نہیں ہیں اس کو اسرائیل، مگر اس کی رسپیکٹ بہت کرتے ہیں. لٹرلی یہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے مگر خدا کی قسم اس کی جتنی عزت کرتے ہیں نا، ہم اپنے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے. بیکاز جب بھی کوئی غلط کرتا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے. سوچیں ذرا، کبھی اپنے باپ کی اتنی عزت نہیں کی ہم نے، مگر اسرائیل کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لے، وی آر ناٹ گونا ڈو اینی تھنگ. اور اگر ہم نے کچھ کر بھی دیا تو زیادہ سے زیادہ مائکرو فون کے آگے اسپیچیں ماریں گے، اور لوگوں کو وہ جو ابھی اردگان کی اسپیچ آ رہی ہے، ابھی عمران خان کی بھی آ جائے گی، اس طریقے سے اور بھی مہاتیر کی بھی آ جائے گی. عجیب سی بات ہے، ایک بھی انسٹنس ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی کوئی چیز بین کرنے کا منہ سے کوئی لفظ بولے، یا اس کی ایمبیسی بند کرنے کے لیے بولے، یا پھر لٹرلی کوئی ایکشن ان کی طرف سے نظر آئے. اور اگر کوئی ایکشن نظر آیا تو خدا کی قسم روڈوں کے اوپر یا پھر 1 منٹ کی سائلنس. یہ حالات. ان کی اپنی بیٹی کو کوئی پکڑتا نا، میں دیکھتا 1 منٹ کی سائلنس کرتے ہیں کہ نہیں. ان کی وہاں پہ کامن سینس جاگ جاتی ہے کہ میرے اپنے بچے کو کس نے پکڑ لیا ہے، میرے اوپر فرض ہو رہا ہے، باقی کے کسی بچے کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے. اور یہ سائیکالوجی عمران خان کی نہیں ہے خالی، یہ نواز شریف کی نہیں ہے خالی، یہ زرداری کی نہیں ہے، یہ جارڈن کے اس کریچر کی نہیں ہے جو اس وقت بیٹھا ہوا جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ سائیکالوجی میری بھی اور آپ کی بھی ہے کہ میرے بچے ہیں بس، باقی دنیا کی خیر ہے. دس از دا ایکچوئل پرابلم. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک بستی کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بستی نہیں کہا، مسلمانوں کی بستی نہیں کہا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کہ آدمی اور عورت بولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں ان کو بچانے جا رہے ہو، ان بندوں کو کیوں نہیں مار رہے ہو کہ جو ہمارے بچے مار تمہارے وہ اس بستی کے اور عورتوں اور آدمیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. اور فریادیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس وہ بندہ بھیج. قرآن کی آیت سنا رہا آپ کو، یا اللہ ہمارے پاس کوئی بندہ بھیج کہ جو کہ ہمیں آ کے اس جگہ سے نکالے. آپ ویڈیوز دیکھیں، ہر بندے نے وہ ویڈیو دیکھ لیا آج کہ جس میں وہ خاتون کھڑے ہو کہہ رہی ہے کہ آزاد مسلمانوں ہمیں آ کے کوئی تو آ کے بچائے. آزاد علماء کرام، آزاد کا لفظ بولی جا رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ دیا کہ وہ جیل میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم جیل میں اصل میں، وہ جیل جس کا تالا میری امی اور ابو نے بچپن میں لگا دیا تھا. This is a problem. It's a basic common sense diagram I'm trying to portray in front of you کہ جتنے بھی پاکستانی کہہ رہے ہیں نا اس وقت، اور یہ اردگان بھی یہ بول رہا تھا کہ کل ہمارے پاس ہو جائے گا، کل پاکستان کی باری آ جائے گی. کیا مطلب آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ پاکستان کی باری نہ آ جائے، اس لیے لوگوں کو فلسطینیوں کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ کل پاکستان پہ نہ آ جائے. مطلب اتنے ہم سیلفش ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو بھی جسٹیفائی اپنے تھرو کرتے ہیں، اپنی لینس کے تھرو، کہ اس لیے ہم بھی خطرے میں آ سکتے ہیں، اس لیے وہ والا خطرہ اس کو کرب کرو. دس از دا پرابلم which is the biggest killer, and that problem started when I was 1 2 3 4 5. My mother and father were like ہمیں اسلام سے الرجی ہے بس. This is the problem. اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے ایکسپوجر لیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول کی تو سیرت یہ ہے، اللہ کی سنت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام تو یہ، فلسفی تو یہ، ہماری سائیکالوجی، اللہ تعالیٰ سائیکالوجی تو یہ بنانا چاہتے. اس وقت ایسا کنفیوز ڈسوننس میں آتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی ایک
گورنمنٹ آفیشل سے, کسی بھی اردگان سے لے کے عمران خان تک, ماتی تک, پوچھیں نا کیا قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی پریسیڈنس نکال کے دکھاؤ یا سیرت بتاؤ. میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں, شرط لگا دوں میرے ساتھ, کہ ان کو قرآن پاک کی وہ سورت کا نام نہیں پتا ہوگا, سیرہ میں اس چیپٹر کا نام نہیں پتا ہوگا. ان کو صرف وہ والی جگہ ملتی ہیں کہ جو ان کی ڈپلومیسی کو جسٹیفائی کرتی ہیں, اس لیے حدیثیں بھی سناتے ہیں, آیتیں بھی سناتے ہیں بیٹھ کے. اینڈ دیٹ از دا بگر پرابلم, بیکاز ان کی سائیکالوجی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. اور مجھے اس سے کوئی فرینکلی سچی سی بات بتاؤں, آپ اور ہم سب کامن سینس کے اس سیشن میں نہ پائے جاتے. I am not at all expecting anything in the future or right now from these people who were never ever trained on the bigger philosophy of life. I was expecting some sort of action from the people who are carrying the book. That's the real problem. I have absolutely no expectations from any Nawaz Sharif or any Imran Khan Zardari. I don't expect it. I expected it from the people of the mosques, people of the book, people who are carrying and giving sermons. کہ روز باتیں کرتے تھے, جب وقت آتا ہے تو ہوتے ہی نہیں ہیں, این موقع پہ مسجد میں چھپ جاتے ہیں. جب ان کی اپنی سیاست آڑے آتی ہے تو روڈوں کے اوپر دکانیں توڑ رہے ہوتے ہیں. جب اصلی میں مسلمان مرنا شروع ہوتے ہیں, نہیں ہم مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کریں. اس لیے اصل میں جو مسئلہ ہے نا, وہ بیسکلی اس کیٹیگری کے اندر سے ہے کہ جو صرف اور ریلیاں نکالنے والے مسلمان رہ گئے ہیں, جو اپنے آپ کو داڑیاں رکھ کے اور قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے دنیا کو, اور کسی بندے سے مجھے روز کہتے ہیں آپ اسلام سکھائیں گے لوگوں کو, آپ کو پتا بھی ہے کہاں سے استدلال کرنا ہے, کہاں سے استنباط کرنا ہے. مجھے اس طرح لیکچر پڑھے ہوتے ہیں روز کسی نہ کسی مفتی کے. اب کریں نا استنباط, وہ بچی کو پکڑ لیا 200-300 فوجیوں نے, ایک ہماری بچی کو پکڑا ہے, کہاں سے استنباط کریں گے آپ اسلام کا؟ کون سی کتاب پکڑی ہوئی آپ نے؟ میری والی کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے, آپ کے پاس کوئی اور قرآن کا ورژن آتا ہے. میں جب توریت پڑھا تھا نا, اینڈ آئی سویئر ٹو یو, مطلب اٹس اے شاکنگ بک کہ اگر ایک نان یہودی جب توریت پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے رہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کسی بچے کے ہاتھ میں آ گئی تو اس کو تو نیچرل, اس نے تو واقعی میں غدر مچا دینا دنیا میں. جو کتاب یہ کہتی ہو کہ باقیوں کا قتل الاؤ ہے, باقیوں کی ڈگری کم ہے, ان کو مار دو تو خیر ہے, قصاص بھی تھوڑا سا دے دینا, تھوڑا سا, اس پہ وہ لگتا ہی نہیں ہے. خود سوچیں وہ والی سائیکالوجی کیا ڈیواسٹیشن لے کے آئی. آپ اگر ہٹلر کی اسٹڈی پڑھیں نا, اگر بیک ٹریک کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے جو کوئل تھی نا جس میں بجلی پیدا ہوتی ہے, وہ یہی تھی کہ what the hell are these guys up to. جب بھی یہودیوں کے اوپر آفت آئی ہے وہ ان کی اپنی کتاب کی سائیکالوجی کی وجہ سے آئی ہے, کیونکہ جیسے یہ پریکٹس میں لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں, نیچرل کامن سینس کے لوگ ان کے خلاف ریئیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بکواس شروع کر دیے تم. سو اٹس اے میٹر آف ایمپتھی فار اس, اٹ از اے میٹر آف سینس کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. بھائی وہ اپنی کتاب کے مومن ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں, وہ اپنی کتاب کے مجاہدین ہیں, اپنی کتاب کے وہ القاعدہ ہیں, اپنی کتاب کے وہ آئیسس ہیں, اپنی کتاب کے وہ مفتیان ہیں, وہ تو کریں گے, وہ تو اپنی کتاب پوری کریں. تو یا تو ان کی کتاب کے اوپر کسی طریقے سے جسٹیفیکیشن دی جائے تو وہ تو ہم نہیں دے سکتے, یا پھر مانا جائے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں, ہم اپنی کتاب کے اوپر پورا ہوتے ہیں. نہیں, ہم اپنی کتاب سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہماری کتاب میں پیسے نہیں ہیں, ہماری کتاب میں ایک بندوق چھپی ہوئی ہے, ہماری کتاب میں تو رائفل اور تلواریں ہیں, ہم اپنی کتاب سے ہماری امی اور ابو اس لیے الرجک ہیں. دس از سم تھنگ وچ از going to take me away from the biggest luxury of the planet, which is کہ میرے گھر اور گاڑیوں کے خلاف ہے قرآن پاک. تو میری تو بیسک جو گریڈ کی سینس ہے وہی کر دیتا ہے, تو اس لیے قرآن پاک سے الرجی رہتی ہے. اینڈ there is a proper current running psychology in all the Muslims. پتہ نہیں کتنے 30 ملکوں کا فیلڈ مارشل ہمارا راہیل شریف. ہم اور کہانیاں صلاح الدین ایوبی کی پڑھتے ہیں بچے ہمارے. صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ آپشن ہوتی نا جو اس وقت راہیل شریف کے پاس آپشن ہے. امیجن کہ کیا ہوتا دنیا میں. مگر آپ خدا کی قسم پوچھیں گے نا جا کے راہیل صاحب سے کہ سر اس وقت کیا کرنا چاہیے, ہی از گوئنگ ٹو اوپن دا بگیسٹ ڈکشنری آف ریشنل. کیا آپ کو کیا پتا جو ہمیں پتا ہے؟ ہم آپ کو ریزننگ بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوتا ہے. آپ بالکل جذباتی قسم کے بچے ہیں, آپ کو تو سینس ہی نہیں, آپ کو ورلڈ ویو نہیں کلیئر ہوا, آپ کو پولیٹیکل سینس ہی نہیں ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی از گوئنگ ٹو رن ا لاٹ آف نمبرز ان فرنٹ آف می. ہی از گوئنگ ٹو رن اسٹیٹسٹکس. اصل میں جو نمبرز رن کرنے ہیں نا وہ پتہ کون سے نمبر ہیں جو $1 بلین کی تنخواہ مہینے کی آ رہی ہے, بیکاز اس کی بنا کے اوپر
باقی کے سارے نمبر جسٹیفائی کرنے کی سینس آ رہی ہے آپ کو, بیکاز ایوری ون ہو از ٹاکنگ اباؤٹ فلسطین رائٹ ناؤ از نون ایز این ایکسٹریمسٹ. ایوری ون. کیا آپ تو کوئی وہ القاعدہ ٹائپ بندے لگتے ہیں یار. مطلب آپ ہیومینیٹیرین باتیں کریں, آپ اسلام کیوں کریں بیچ میں؟ ہیومینیٹیرین باتیں کر لیں, چلیں آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ نکال لیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی عورتیں رو رہی ہیں بیٹھ, یہ کیا کر رہے ہو وہاں پہ؟ آپ صرف کامن سینس کے اوپر ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہودیوں کی اپنی موومنٹ چیک کر لیں, یہودی اپنے جو ان کے کلاسیکل اسکالر ہیں وہ زائنزم کے کس طریقے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کی اپنی ٹیبرنیکل کی آیتیں اٹھائیں, کیسے انہوں نے ان کا جا کے مندر توڑا تھا, کہ یہ کیا شروع کر دیا تم نے. میں اب یہودی نہیں ہوں, so I'm not going to speak on behalf of Jews. I'm a Muslim. I'm going to tell you کہ ایک کتاب کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ نے ایک دشمن کا اندازہ نہیں لگایا ہوا کہ اس کی سورسنگ کیا ہے, تو پھر آپ واویلا ہی مچائیں, جائیں جا کے جو کر سکتے ہیں کریں. اب ایک مسلمان لڑکا جو کچھ جانا چاہ رہا ہے, اتنے لوگ ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں بتائیں کیسے جاتے ہیں. نہیں جا سکتے بھائی, کون روک رہا ہے؟ مسلمان روک رہے ہیں. اسرائیل کی مجالہ روک سکتا, ایجپٹ روک رہا ہے ہمیں جانے سے, جارڈن جانا روک رہا ہے. ہم وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے بھی نہیں جا سکتے, چھوڑیں جس نے لڑائی نہیں بھی کرنی وہ پروٹیسٹ کرنے بھی نہیں جا سکتا. پرسوں تک میرے پاس اسلامک ریلیف کی طرف سے کانفرمیشن آ گئی تھی, کیونکہ ہم پیسے ڈھونڈ رہے تھے, پیسے دیں. اسلامک ریلیف نے پرسوں تک کانفرمیشن دی تھی کہ ہاں مجھے کیا یہ ہو سکتا ہے. بندوں کے نام بھی میرے پاس آ چکے تھے کہ میں فلسطین میں کیسے پیسے پہنچاؤں گا. اور شہری کے وقت تک مجھے کال آ گئی تھی ٹورانٹو سے کہ نہیں وہ بین ہو گئی ہے. مسلم ہینڈس کو جاؤ. مسلم ہینڈس تو پہلے سے بین ہے. مسلم ہینڈس جو پہلے سے این جی او تھی وہاں کی, این جی اوز کی بات بتا رہا ہوں, یہ کوئی وہ حرکت المجاہدین نہیں ہے. اسٹینڈ الون این جی اوز وہاں پہ بین ہے.